اگر تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں پہنچتا۔ اگر میرا قربانی کا جانور نمائش کے لیے ہے کہ لوگ کہیں واہ واہ بڑے پیسے خرچے ہیں، بڑا جانور لیا ہے، یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ تقویٰ چاہیے، خلوص، شوق۔ اب اس شوق کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، خالص اللہ کے لیے، تو وہ چھوٹا بھی ہو قربانی پہنچ جائے گی، لیکن بڑا ہے نمائش کے لیے ہے، رب کو وہ نہیں چاہیے۔ تقویٰ چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے رزق حلال۔ حلال پیسے سے جانور خریدا ہو، پیسہ حرام کا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مسجد بنائی کروڑ روپیہ لگا کر، اب وہ سوچتا ہے میں نے بڑا کارنامہ کیا ہے، کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں وقف کرنا مذاق ہے، مسجد بنا دی۔ یہ کروڑ روپیہ کمایا ہوا حرام کا تھا، حرام کما کر کروڑ روپیہ مسجد میں لگا دیا۔ لوگ کہتے ہیں جی دنیا نمازیں پڑھے گی ثواب تو ہوگا، نہیں، لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، لوگوں کو ثواب ہوگا، جتنا جتنا لوگوں کو ثواب ہوگا بنانے والے کو اتنا اتنا گناہ ہوتا چلا جائے گا۔ بنائی مسجد، یہ کہ اس نے پاک مسجد پر ناپاک کمائی لگائی ہے، اللہ کو ہرگز ناپاک کمائی قبول نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ طیب ہے اور صرف طیب چیز کو قبول کرتا ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ حرام سے خیرات کرنے والا معاشرے میں نظر آئے، بلے بلے بڑا پیسہ غریبوں میں بانٹتا ہے، وہ لاکھوں روپیہ غریبوں میں بانٹے، غریبوں کی حاجت روائی ہو، غریبوں کے کام چلے، مگر وہ دے رہا ہے حرام سے، رب کی بارگاہ میں یہ صدقہ قبول نہیں۔ کوئی صدقہ، کوئی خیرات جو حرام سے کی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہی بات پچھلے سال بھی کی تھی، اب بھی کر رہا ہوں۔ ایک جانور بڑا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، ان 7 میں سے ایک آدمی وہ شامل ہو گیا جس کی کمائی حرام کی ہے، 7 کی قربانی ضائع ہو گئی۔ آپ نے کیوں نہیں دیکھا، کیوں اہمیت دی اس شخص کو جو حرام کما رہا ہے؟ یہ جرم ہے۔ حرام کمانے والے کو اس کے حرام پیسے کی وجہ سے عزت دینا، یہ بھی محمد عربی کی شریعت میں جرم ہے، گناہ۔ آپ نے نہیں کمایا مگر اس نے کمایا اور آپ خوشی خوشی اس کا حصہ ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے حرام کمانے والے کی دل شکنی نہیں کی، آپ نے اسے ناپسندیدہ قرار نہیں دیا۔ ہمارا فرض تھا حلال والے کو عزت دیں، جس نے تھوڑا ہے بھلے، لیکن اس نے اللہ کی خاطر حلال کمایا ہے، اسی لیے تو تھوڑا، وہ حرام کی طرف نہیں پلٹا۔ وہ جو حلال کما رہا ہے اس کا تھوڑا بھی قبول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ جو شاہ عبد الرحیم نے خواب دیکھا تھا، شاہ ولی اللہ کے والد نے، کہ حضور کے پاس ڈیر لگا ہوا تھا اور سرکار نے بتایا کہ یہ وہ لوگوں کے تحفے ہیں جو میری خدمت میں میلاد کی صورت میں آئے ہیں، ان کے اوپر وہ 2 مٹھیاں چنے کی اس ڈیر پر پھینکی ہوئی تھی جو شاہ عبد الرحیم نے اپنی غربت کی وجہ سے کچھ اور نہیں پیش کر سکا، میلاد 2 مٹھی چنے پر ہی اس نے ختم پڑھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں وہ 2 مٹھی چنے قبول ہو گئے تھے۔ یہاں غربت کا معاملہ نہیں ہے، حلال کمائی۔ سرکار دو عالم نے اس شخص کے ہاتھ چومے جس کے ہاتھوں پر چنڈیاں پڑ گئی تھی، حضور نے ہاتھ چومے، وہ اس ایک شخص کے ہاتھ نہیں تھے، قیامت تک آنے والے ہر مزدور کے ہاتھ تھے جو محمد مصطفیٰ چوم رہے تھے۔ ہاتھوں پر چنڈیاں پڑ گئی ہیں۔ حلال محنت کرتا ہے، حلال رزق شرط ہے۔ حرام سے بچنا، نہ خود اللہ اس کی طرف جانے کی رغبت دے، نہ کوئی ایسا جس کی کمائی مشکوک ہے، حرام ہے، وہ آپ کی قربانی میں شامل نہ ہو۔ تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تقوی کیا مسئلہ ہوا تھا؟ 2 بھائی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، کیا کیا؟ دونوں نے ہی تو اللہ کی خاطر قربانی دی۔
قابیل نے بھی قربانی دی، حابیل نے بھی قربانی دی، اور قابیل نے اپنی قربانی پہ مان کرتا رہا میری قربانی ہے نا، یہ کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دے گا، یہ میں نے اناج کے بوریاں پیش کر دی ہیں رب کی بارگاہ میں۔ وہ قابیل کی قربانی اس نے بھی کی۔ قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ میں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ دی دونوں نے قربانیاں تھیں، دونوں نے قربانیاں اللہ کے لیے دی تھیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن قابیل نے دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کی تھی، حرام کمائی سے قربانی بھی نہیں کی تھی، بس نیت میں کھوٹ تھا، اس کی نیت صاف نہیں تھی، اس کی دل کے اندر ایک تکبر تھا، وہ قربانی کر رہا تھا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، میں اچھے مال کی قربانی کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جب نہیں ہوئی تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، تیری قربانی قبول ہوئی ہے۔ اس زمانے میں آدم علیہ السلام کا دور، اس زمانے میں آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی کو اللہ قبول کرتا تھا آگ اسے کھا جاتی تھی، آگ نے نہیں کھایا قابیل کی قربانی کو، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، ایسا تو محبوب بن گیا ہے، میں تمہیں مار دوں گا جان سے۔ آگے سے حابیل نے کیا کہا، اس کا جواب تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، یہ شرط ہے، تقویٰ نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی ہر دور میں رہی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے۔ قرآن کہتا ہے ہر امت کے لیے قربانی تھی، مگر کیا بات ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آقا فرماتے ہیں سنت ابی کا ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کیوں سنت ابیکم ابراہیم کیوں کہا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں ہے؟ یہ آدم کی سنت نہیں، وہ بھی تو قربانی کرتے تھے، یہ نوح کی سنت نہیں، وہ بھی تو قربانی کرتے تھے۔ قربانیاں تو ہر امت میں رہیں، ہر امت کا نبی کرتا رہا، تو پھر سنت ابراہیم کی کیوں؟ اس لیے کہ خلوص کا جو مظاہرہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ہر نبی خلوص کا مظاہرہ کرتا رہا، مگر یہاں خلوص کا وہ اعلیٰ درجہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جانور کی قربانی کا مسئلہ نہیں تھا، حکم ہوا اب تیرے بیٹے کی قربانی چاہیے، ایک لمحے کو بھی ابراہیم کے ماتھے پر شکن نہیں آیا، بیٹے کو کہا چل ہم تو قربانی کے لیے تیار ہیں، ہم قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اتنا خلوص ابراہیم علیہ السلام کا لمحہ بھر کا نہیں۔ بیٹے کو کہا میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا۔ اب یہ بھی نہیں جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ حکم دے رہا ہے آپ بیٹے کو ذبح کریں، صرف خواب میں دیکھا ہے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، سمجھے کہ اللہ کا حکم یہی ہے، اور صبح اٹھ کے بیٹے سے کہا فانظر ماذا ترى، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا نہ ہوتا، کسی اور کا ہوتا تو کوئی بات کر سکتا تھا۔ اب اگر بیٹا بھی آگے سے یہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، میرے مولا کی چاہت ہوئی، انشاءاللہ آپ مجھے ڈٹ کر آگے پیش ہونے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والا، ڈٹنے والا، میں نہیں ہلوں گا۔ یہ بیٹا اتنا جذبہ کہاں سے لے آیا تھا؟ یہ نظر ابراہیم کی تھی جس نے اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ڈال کے رکھ دیا ہوا تھا۔ یہی تو اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے یہ سکھا دیا؟ یہ نگاہ ابراہیم ہے، جس کا باپ رب کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بتایا تھا بیٹا تو چند دنوں کا تھا، تیرے باپ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ویرانے میں چھوڑ جاؤ، تیرا باپ ابراہیم مجھے اور تم ننھی سی جان کو یہاں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گیا۔ اس نے پرواہ نہیں کی تھی
صرف اس لیے کہ تیرے باپ کو صرف اللہ کا حکم عزیز ہے اور کوئی شے عزیز نہیں۔ یہ گڈی میں پلائی تھی بات ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل کو، وہی بات آج نظر آ رہی تھی جو خلوص ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ پروردگار نے سارے نبیوں نے قربانیاں کی تھی، مگر رب نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے یہ جملے نکلوائے، قربانیاں تو سب نے کی ہیں، مگر میں قیامت تک جو قربانیوں کو لازم کر رہا ہوں تو یہ سنت میرے ابراہیم علیہ السلام کی۔ خلوص کی قدر ہے، تقوی کی قدر ہے۔ اب تقوی ایک خلق ہے، ایک اچھا اخلاق ہے، اخلاق عالیہ میں آتا ہے، یہ اچھا وصف ہے۔ یہاں کمال بات ہے کہ اچھے اوصاف جتنے نبیوں کے ہیں، ہر نبی اعلیٰ درجے کے وصف رکھتا ہے، مگر معاملہ یہ ہے جس نبی کو جو خلق ملا ہے، جو وصف ملا ہے، اس وصف کا انتہائی اعلیٰ درجہ محمد مصطفیٰ کریم کو ملا ہوا ہے۔ آپ کی توجہ رہے، میں نے عرض کیا تقوی کا انتہائی اعلیٰ درجہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اس لیے اللہ نے قربانی کو سنت ابراہیم کہا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر یہ تقوی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسے؟ تقوی ایک اچھے اخلاق کا نام ہے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں نا، میں ان اچھے اخلاق کو کامل درجے پر پہنچا دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سے پہلے کامل درجے پر نہیں تھے اچھے اخلاق۔ ابراہیم علیہ السلام باقی سارے نبیوں میں تقوی سے زیادہ، مگر محمد مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بھی تقوی میں زیادہ۔ اب اتنا تقوی اور اتنا خلوص جو سرکار دو عالم کی ذات اقدس میں ہے، اس کا منظر دیکھیں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تقوی وہ سرایت کیا تھا اسماعیل میں۔ یہ بات سمجھنا میری، تاکہ میرا اگلا جملہ ضائع نہ ہو جائے، میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا خلوص اور تقوی، اس کا سایہ پڑا تھا اسماعیل علیہ السلام پہ۔ ایک سایہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا سایہ دوسرے پر پڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سایہ پڑا ہے اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر وہ خلوص آیا ہے کہ خود کو پیش کر دیا، میں حاضر ہوں، آپ چھری پھیر سکتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم کی باری آئی تو یہاں تو خلوص کمال درجے پر تھا۔ حضور کا سایہ اپنے غلاموں پر پڑا، ان غلاموں سے ہوتا ہوا دنیا کی دوسری مخلوق پر پڑا، اور عالم یہ بنا کہ آخری حج کے موقع پر مصطفیٰ کریم ہاتھ میں چھری لے کر کھڑے ہیں اور حکم دیتے ہیں، لاؤ اونٹوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ سبل الہدا کتاب کہتی ہے محمد عربی چھری لے کر کھڑے تھے، ہم 5 اونٹوں کو لاتے تھے، اونٹ ہم سے رسیاں چھڑوا کر ایک دوسرے سے آگے دوڑ کر محمد کے قدموں میں سر رکھ رہے تھے جا کر۔ فتفقنا یزدلفنا، وہ قریب ہو رہے تھے اونٹ، ہم سے رسیاں چھڑوا کے، چھری دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں، چھری ہاتھ میں ہے اور اونٹ قریب دوڑ رہے ہیں۔ فتفقنا یزدلفنا بأیدہن یبدا، ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ حضور کے ہاتھ کی چھری پہلے میری گردن پہ پھر جائے۔ یہ سایہ ہے سرکار دو عالم کا، سایہ ہے حضور کے خلوص کا، جو صحابہ سے ہوتا ہوا بے جان چیزوں پر، جانوروں پر بھی پڑا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ تقویٰ ہے، خلوص ہے۔ قربانی قبول ہوتی ہے خلوص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ ہمیں جو تقوی کا درس دیا گیا ہے اور سرکار کا تو معاملہ ہی بڑا کمال، حضور کا تو وہ کیا خوبصورت کسی نے شعر کہا، ہما آہوان سہرا سر خود نہادہ برکف با امید آنکھ کے شاید بشکار خواہی آمد۔ شاعر کہتا ہے صحرا کے ہرن سارے، وہ سارے اپنے اپنے سر ہتھیلیوں پہ لے کے انتظار میں کھڑے ہیں، محمد مصطفیٰ شکار کرنے آئے تو ہم آگے اپنے سر پیش کر دیں آپ کی بات۔ حضور کا تمام تقویٰ،
یہ جو خلوص کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ اپنی امت کو بھی اسی کا درس دیتے ہیں، تقوی کے بغیر قربانی قبول نہیں۔ تقوی پہلی شرط ہے قربانی کی۔ اب آ جائیں اس سے ذرا آگے، ہمارے پاس وقت کی نزاکت ہے۔ قربان تقوی تو ہو گیا، خلوص اللہ کے لیے، دکھاوا نہیں ہے، رزق حلال کا اور شوخی نہیں۔ اگر جانور بڑا لیا تو اب یہ احسان اللہ پہ نہیں ہے کہ یہ تو ضروری قبول ہونا ہے کیونکہ میں نے لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے۔ یہاں پھر عاجز رہنا پڑے گا، پروردگارا جو ہمت تو نے دی اس کے مطابق یہ عاجزانہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اسے قبول کر لے۔ یہ مسکینی دعویٰ ہے میرا، اسے قبول کر لے، تو ہمت دے گا تو اور پیش کروں گا تیری بارگاہ میں۔ یہ مان نہ رکھ کہ میں بڑا جانور پیش کر رہا ہوں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے قبول، نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں۔ رب کی بارگاہ میں عاجزی قبول ہے، تقوی قبول ہے، خلوص قبول ہے، مان احسان کس بات کا۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم۔ آج کل ایک بڑا شور مچا ہے، جانور لینا چاہتے ہیں لوگ، کون سا لیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ لیں، یہ مارکیٹوں میں منڈیوں میں ایک فراڈ چل رہا ہے، آج کل نقلی دانت مل جاتے ہیں، منڈیوں میں نقلی دانت لگا کے وہ بتاتے ہیں یہ 2 دانت۔ یہ بڑی مصیبت ہے، چیک کرنا ڈھونڈنا بڑا ہی مشکل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، صحیح مسلم شریف میں 1963 نمبر حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، پوری عمر پوری ہو اس سے نیچے کم عمر والا جانور ذبح نہ کرنا، مسنہ ذبح کرنا، مسنہ کے علاوہ ذبح نہ کرنا۔ اب مسنہ کیا ہوتا ہے؟ مسنہ اسے کہتے ہیں دودھ کے دانت گر گئے، اگلے پکے دانت سامنے والے 2 نکل آئے، یہ مسنہ ہے۔ اس میں عمر ہے، عمر کیا ہے؟ اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر، گائے ہے بیل ہے 2 سال، اور بکرا ہے اس کی عمر 1 سال۔ عمر اگر پوری نہیں ہے تو وہ قربان نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا الا ان یؤثر علیکم، ہو سکتا ہے تم پر حالات ایسے آ جائے کہ مشکل ہو جائے ملنا، جانور نہ ملیں۔ ایسے حالات میں پچھلے دنوں کورونا کی وجہ سے ایسا ہوا، باہر والے شہروں والوں میں بکرے رک گئے، یہاں کال پڑ گیا تھا جانوروں کا، تو حضور نے فرمایا اگر حالات مشکل ہو جائیں، ملنا دشوار ہو جائے تو پھر جزعۃ من الدان، 6-7 مہینے کا ایسا جانور ذبح کرو جو دکھنے میں سال بھر کا نظر آئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ 6 مہینے سے 4 دن کم کا ہے، نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ 6 مہینے پورے ہو کے 7واں لگ گیا ہو، اور اگلی شرط یہ ہے کہ دکھنے میں سال کا نظر آئے۔ وہ عمر تو سال ہے، عمر شرط ہے، عمر، لیکن اجازت سرکار نے صرف اس بیڑ کے معاملے میں دی ہے، بیڑ کا لیلا، بیڑ کا، یہ اگر 6-7 مہینے کا دکھنے میں سال کا نظر آئے تو یہ قربانی لگ سکتا ہے بیڑ کا۔ سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم پہلے صبح نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد قربان کریں گے، تو جس کسی شخص نے نماز سے پہلے قربان کر دیا، وَمَنْ ذَبَحَ، جس نے قربان کر دیا، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ تَصَدَّقَ لِأَهْلِهِ، تو یہ تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کر دیا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، نماز عید سے پہلے جس نے تکبیر پھیر دی، یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، گھر والے کھائیں گے، قربانی نہیں۔ ابو بردہ صحابی، وہ تکبیر پھیر آئے ہوئے تھے جانور، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو تکبیر پھیر آیا ہوں، نماز میں بعد میں آیا ہوں، پہلے میں تکبیر پھیر آیا ہوں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ اب وہ تو نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول، وہ تو قربانی نہیں ہے۔ ابو بردہ کہنے لگے حضور میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، بچہ بکری کا 6-7 مہینے کا ہے، وہ پورے سال کے بکرے سے زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے،
سال کے بکرے سے زیادہ اچھا دکھائی دیتا ہے میرے پاس مگر 6-7 مہینے کا، کیا اسے اب چھری پھیر لوں؟ عید کے بعد اسے چھری پھیر لوں، اسے ذبح کر دوں؟ اب ظاہر ہے وہ جو سال کا نہیں تھا ان کے پاس، وہ تو پہلے پھیر چکے تھے چھری، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سال بکری کا بچہ ہے، بکری کا، لیلے کی بات اب نہیں ہے، بکری کے بچے کی بات ہے، وہ سال کا نہیں ہے، چھوٹا ہے، مگر سال کے جانور سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ حضور کیا اسے چھری پھیر دوں؟ فرمایا اذبحھا ولن تجزی عن احد بعدک، چل اسے کر لے ذبح، مگر تیرے بعد اب یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ حضور کے اختیارات ہیں، سرکار نے اسے اجازت دی، مگر اس کے بعد بھلے ہی وہ بکری سال بھر کی بکری سے زیادہ اچھا دکھائی دے، بکری کا بچہ چھوٹی عمر کا نہیں لگ سکتا۔ بیڑ کا لیلا بھی 6 سے 7 ماہ، وہ کہتے ہیں 6 مہینے کا ہو کر 7ویں میں لگ جائے اور سال بھر کا دکھے، تب آپ اسے قربان کر سکتے ہیں، اسے قربان کریں۔ اب ایک مسئلہ یہ تو ہو گیا، آج کل میں نے شروع میں کہا تھا کچھ لطیفہ قسم کی باتیں ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ بھینس کا کٹا قربانی لگتا ہے یا نہیں لگتا، اور ہمارے ایک عالم جو دوسروں کے عالم ہیں دیوار پار والوں کے، وہ کہتے ہیں سنیوں نے نیا ہی کٹا کھول دیا ہے، کٹے کی قربانی لگ گئی، بھینس کی قربانی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی، انہوں نے نیا کٹا کھول دیا ہے۔ او بھائی ہم نے نیا کٹا نہیں کھولا، ہم نے تو کٹا باندھا ہوا ہے قربان کرنے کے لیے، تم نیا کٹا کھولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تکبیر پھرتی ہے، ذبح ہوتا ہے، بھینس بھینسا کٹا تکبیر قربانی لگتی ہے، لا شک لگتی ہے، لا ریب لگتی ہے، قربانی ہو سکتی ہے، بغیر جھجک کے ہو سکتی ہے، 14 صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے، 14 صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے۔ اس صدی میں یہ فتنہ اٹھا ہے کہ کٹے کی قربانی نہیں لگتی، دلیل کیا؟ دلیل کیا؟ جی قرآن میں بھینس کا ذکر نہیں آیا، اللہ نے جن 8 جوڑوں کی بات کی ہے وہ ہے اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، بھیڑ مینڈا، اس کے ساتھ گائے بیل، یہ 4 جوڑے ہیں، ان میں بھینس کا ذکر نہیں آیا، لہذا قربانی نہیں لگتی۔ او میرے بھائی یہ بتا، جہاں یہ 8 جوڑوں کا ذکر آیا ہے وہاں بات قربانی کی ہے؟ وہاں تو قربانی کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، بات تو ہو رہی ہے کہ اللہ نے کون کون سے گھریلو پالتو جانور تمہارے کھانے کے لیے حلال کیے ہوئے ہیں، حلال کون سے کیے ہوئے ہیں، وہ بات اللہ سورہ اعلی نام کی آیت نمبر 143، 44 اور 45 میں کر رہا ہے۔ اب اگر ان سے بعد جتنے بھی ہیں ان کو تم نے حرام کرنا ہے تو یہ بتا، دنیا کا کوئی ایک عالم، کسی مسلک کسی مکتب کا ہو، کوئی ہے جو کہتا ہے کہ بھینس حلال نہیں حرام ہے؟ بھینس کا دودھ کوئی کہتا ہے حرام ہے؟ بھینس کے گوشت کو کوئی کہتا ہے حرام ہے؟ قرآن میں جہاں ان کا تذکرہ ہے وہاں حلال حرام کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی تو نہیں ہو رہی، وہاں تو ہے ہی نہیں۔ جب قرآن نازل ہوا مکے والوں کو بھینس کا پتہ نہیں، مدینے والوں کو بھینس کا پتہ نہیں، ارد گرد کے قریبی علاقوں میں بھینس ہے نہیں، بھینس کا جانور عرب کے اس علاقے میں تھا ہی نہیں، اور یہ تو 1 صدی کے بعد عرب کی سرزمین پہ آیا ہے۔ عرب میں تو بھینس کا جانور ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے جب فتوحات کی ہیں اور سرکار نے اپنا کوفہ میں آ کے دارالحکومت بنایا ہے، ادھر ادھر آپ تشریف لائے ہیں، مختلف علاقوں میں ہندوستان فتح ہوا ہے، ہمارے علاقوں کے قریب سرکار آئے ہیں مولا علی، تو یہاں سرکار نے دیکھی بھینس پھرتی ہوئی، یہاں بھینس مولا علی نے دیکھی پھرتی ہوئی، اور سن مولا علی کا فرمان، دارمین الفردوس میں 2650 نمبر حدیث، سرکار مولا علی نے فرمایا الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، بھینس قربانی میں 7 بندوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ کون؟ بھینس، عربی میں بھینس کو کہتے ہیں جاموس۔ سرکار مولا علی نے فرمایا یہ گائے کی طرح ہے،
یہ 7 بندوں کی طرف سے ہوگی۔ 2650 نمبر حدیث میں پیش کر رہا ہوں، الفردوس کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خواجہ حسن بصری، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ مصنف اپنی کتاب المصنف میں 10,848 نمبر حدیث پہ لکھتے ہیں، خواجہ حسن بصری نے فرمایا الجاموس بمنزلۃ البقر، یہ بیس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ کون کہتا ہے؟ خواجہ حسن بصری۔ یہ پہلی صدی کے بندوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی صحابی ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری تابعی ہیں۔ حضرت علی بیس کی قربانی میں 7 بندوں کو کافی کریں، حضرت خواجہ حسن بصری بیس کو گائے ہی کے حکم میں شامل کریں۔ اب آ جائے آگے، 295 ہجری میں فوت ہوئے علامہ اوزجندی، اپنے فتاوی قاضی خان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348 میں لکھا، آپ نے لکھا ہو نوع من البقر، یہ جو بیس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، اس کا حکم وہی ہوگا جو گائے کا حکم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ 295 ہجری میں۔ اب ہجریاں صدیاں نہ گن، آ جاؤ، اہل حدیث کا سب سے بڑا عالم علامہ ابن تیمیہ فوت ہوئے 728 ہجری میں، اپنی کتاب مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 37 میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بیسیں ہیں یہ گائے ہی کے حکم میں ہیں۔ وحقا ابن المنذر فیہ الاجماع، اور ابن منذر نے کہا کہ علماء ساری دنیا کے متفق ہیں اس بات پر کہ بھینس کا حکم وہی ہوگا جو گائے کا حکم ہے، جو حکم گائے کا وہی حکم بھینس کا۔ 855 ہجری میں علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب البنایہ شرح ہدایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329 پہ لکھتے ہیں یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی قسم ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 179 ہجری میں فوت ہوئے، آپ اپنی کتاب موطا میں باب ما جاء فی صدقۃ البقر، اس باب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ بھینس کو گائے کے ساتھ شامل کیا جائے گا، انما ہی البقر کلھا، اور یہ بھینس تو ساری کی ساری ہے ہی گائے۔ کب؟ 179 ہجری میں۔ سفیان ثوری 161 ہجری میں کہہ رہے ہیں بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ یہ سارے صدیوں پر پورے پرانے عالم سب کے سب بھینس اور گائے کو ایک جنس قرار دیتے ہیں، سب کے سب بھینس کی قربانی میں 7 بندوں کا حصہ اسی طرح مانتے ہیں جیسے گائے کی قربانی میں 7 بندوں کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں۔ اب بھینس عرب میں نہیں تھی، بعد میں آئی، جب آئی تو مسئلہ پیدا ہوا اس کی زکوٰۃ لیں یا نہ لیں۔ گائے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس 30 گائیاں ہوں نا 30، تو ان میں سے 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ دینی ہوتی۔ کتنی گائیاں ہوں؟ 30۔ اب کل دنیا کے علماء کو اکٹھا کر لیں اور کسی سے پوچھ لیں، بتاؤ اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہوں گی تو زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ وہی زکوٰۃ جو گائے پر لگے گی وہی بھینس کی لگے گی، اس پہ ہر عالم متفق ہے، ہر عالم۔ تو بھائی کہاں سے لیا یہ حکم؟ قرآن اور حدیث میں تو بھینس کا نام ہی نہیں تھا، اب تم نے زکوٰۃ کہاں سے لگا لی؟ وہ کہتا ہے بھینس اور گائے ایک ہی حکم میں ہے۔ بھینس اور گائے 18 گائیاں ہیں، کسی کے پاس 12 بھینسیں ہیں، کل ملا کے کتنی بن گئی؟ 30۔ اب مجھے بتائیں، نہ اس کے پاس گائیاں 30 پوری، نہ اس کے پاس بھینسیں 30 پوری، زکوٰۃ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ محدث فقہاء علماء سارے ہی، صرف سنی نہیں، سب کے سب اس بات پر کھڑے ہو گئے 18 گائیاں 12 بھینسیں مل کر 30 ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ لگ جائے گی، کیونکہ بھینس اور گائیاں ایک ہی شے ہے۔ زکوٰۃ دینے میں ایک شے، کھانے میں ایک شے، دودھ میں ایک شے، تو قربانی میں الگ الگ کرنے والا فلسفہ اللہ کی قسم قرآن کی ایک آیت میں سے نکال کے بھینس کی قربانی نہیں لگتی، ایک حدیث مصطفیٰ سنا کے بھینس کی قربانی نہیں لگتی، نہیں، وہ دلیل کوئی نہیں جی قرآن میں نام نہیں آیا بھینس کا، تو پھر بھینس حلال کیسے ہے بھائی؟ یہ تو حرام قرار دے اسے، یہ حرام۔ جب یہ حلال ہے کس حکم سے؟
وہ جی گائے کا ذکر ہے تو گائے میں بھینس بھی شامل ہوتی ہے، تو حلال ہونے میں گائے میں شامل ہو گئی، قربانی ہونے میں گائے سے الگ ہو گئی، یہ کہاں سے نکال لیا؟ صدیوں میں ہر فلسفہ، یہ میرے سامنے ہے کتاب مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان کی کتاب تفہیم المسائل، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291، اس کتاب پر انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ دیا یہ سوال ہے بھینس نر یا مادہ کی قربانی جائز ہے؟ سرخی موٹی لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دکھا رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، دمبا، بکرا، گائے، اونٹ، نر اور مادہ سب کا ایک حکم ہے، اور اسی طرح بھینس نر و مادہ کی قربانی بھی جائز ہے کیونکہ وہ پالتو گائے کی قسم میں سے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی منیب الرحمان، مفتی اعظم پاکستان۔ یہ مفتی اعظم پاکستان ہے، اہل حدیث کا بڑا عالم، علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں بتا چکا، اب انہی کا بڑا عالم فتاوی ثنائیہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اپنے فتاوی ثنائیہ میں لکھتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور آج تو صبح ایک لطیفہ ہوا، ایک دکان پہ کھڑے ہو گئے، مجھ سے کسی نے پوچھا، نام نہیں لیتا، وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی نے پوچھا مجھ سے کہ جناب بتائیں ذرا کٹے کی قربانی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میں نے کہا صرف وہابیوں کے ہاں نہیں لگتی، سنیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، سب کے ہاں لگتی ہے، صرف وہابی کہتے ہیں کہ نہیں لگتی۔ وہاں ایک وہابی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے پھٹے پر، وہ فرمانے لگے کون سے وہابی کہتے ہیں نہیں لگتی؟ میں جدی پشتی وہابی ہوں، ہم نے تو نہیں سنا، ہم تو یہی کہتے ہیں لگتی ہے۔ میں نے کہا جی آپ بہت اچھے وہابی ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہابیوں میں سے بھی کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ لگتی ہے، فتاوی ثنائیہ والے وہابی تھے وہ کہتے ہیں لگتی ہے، مگر کچھ وہابی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں لگتی۔ کہنے لگے کون؟ میں نے کہا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کٹے کی قربانی نہیں لگتی۔ اب علامہ ابتسام الہی ظہیر پاکستان لیول پر وہابیوں کا بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں وہاں کو کٹے کی قربانی نہیں لگتی، یہاں وہ گواہ بیٹھے ہیں، پھٹے پر بیٹھا وہ وہابی کہتا ہے او وہ تو ہے ہی پاگل۔ کون؟ علامہ ابتسام الہی ظہیر، جو وہابیوں کا بڑا عالم، اس کے بارے میں یہ جملے کس کے ہیں؟ اس وہابی کے۔ کہنے لگا اس کی بات کر رہے وہ تو ہے ہی پاگل، کتے کی قربانی لگتی ہے۔ او بھائی جب تمہارے گھر والے ہی نہیں مان رہے تیری بات کو تو ہمیں کیا منوا رہا ہے؟ پہلے آپس میں فیصلہ کر لو لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ ہمیں کہتا ہے سنیوں نے نیا کٹا کھول دیا، ہم نے نہیں، یہ کٹا تو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، قیامت تک تجھے کھلنا نہیں۔ ہم نے رسے سے باندھا ہوا ہے چھری پھیرنے کے لیے، ہم اللہ کے حکم سے کٹے کی قربانیاں کریں گے، اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا ہے جو بھینس کی قربانی کرے تو 7 حصوں اس میں ہو سکتے ہیں، 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں۔ بے دڑک قربانی کریں کٹے کی، کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ میں چاہتا تو کتابوں کے یہاں ڈھیر لگا دیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ کافی ہو جاتا ہے، تو کٹے کی قربانی بے دڑک آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پورے خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔